بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل کی تاریخی حقیقت کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ۔ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرائے سینائی کے علاقہ میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت گولیات کو اللہ کی نصرت سے غلیل سے پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے۔ قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصیٰ اسی جگہ تعمیر کروائی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی۔ 586 قبل مسیح میں یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت گاہ مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے 100 سال بعد بنی اسرائیل واپس آنے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ تعمیر کی، مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنوائی تھی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے یونان کی سلطنت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا۔ 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 100 سال بعد یہودی ریاست پر سلطنت روم کا قبضہ ہو گیا۔ 70 عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی، جسے شہنشاہ ٹائٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت گاہ کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ روم کے بادشاہ ہیدریاں 118 اور 138 عیسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی، لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو غلاموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا۔ عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی تھی، مگر انہوں نے مسجد اقصیٰ میں عبادت نہ کی اور عرب بھائیوں پر بہت ظلم کیے۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیغمبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلہ کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو صلیب پر سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے فلسطین بھائیوں پہ رحم کرے اور ان کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔